کہ الیکٹرک بجلی بندش کے خاتمے اور نظام کے حوالے سے محفوظ بنانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ سے ہلاکتوں کا معاملے کی قومی اسمبلی میں گونج۔ متعدد رہنما امین الحق نے توجہ دلا اور نوٹس پیش کر دیا۔ کہا کہ الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہے۔ رانا انصار بولی کہ الیکٹرک عوام کا خون چوسنے والا سفید ہاتھی ہے۔ معین عامر پیرزادہ بولے کہ الیکٹرک کو قاتل کہا انہوں نے کہ الیکٹرک کو قاتل الیکٹرک قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہ الیکٹرک کا بجٹ بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم میٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات رنگ لانے لگی ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی، حیدرآباد سمیت شہری سندھ کے لیے خصوصی ڈیولپمنٹ پیکیج کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ایم کیو کا وفد مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں احسن اقبال سے آج شام ملاقات کرے گا۔ جی ہاں، ایم کیو ایم کا وفد مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں احسن اقبال سے آج شام ملاقات کرے گا۔ اسی پر تفصیلات جان لیں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا۔ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی کل جو ہے چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے اہم ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد جو ہے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی، حیدرآباد سمیت شہری سندھ کے لیے خصوصی ڈیولپمنٹ پیکیجز کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج شام کو 4:30 بجے سینئر مرکزی رہنما سید مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال سے جو ہے ملاقات کرے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق اور جاوید حنیف جو ہے شامل ہوں گے۔ اس ملاقات میں کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے ڈیولپمنٹ پیکیج پر جو ہے تفصیلی گفتگو ہوگی، جبکہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکیجز کی فراہمی کے طریقہ کار کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ آج کی ہونے والی ملاقات میں کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ترقیاتی پیکیجز ایم کیو ایم کا دیرینہ مطالبہ تھا جو سامنے جو ہے رکھے جائیں گے۔ اس اہم ترین ملاقات میں جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کو وفاقی حکومت کی جانب سے بڑا ریلیف دیے جانے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب مختار۔ جعلساز کمپنیز کے ہاتھوں کروڑوں روپے سے محروم ہونے والے قازقستان کے تاجروں کو CT21 نے ڈھونڈ نکالا۔ ہمارے نمائندے معراج اختر متاثرہ غیر ملکیوں اور پاک قازقستان بزنس کونسل کے چیئرمین کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ معراج بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک میں ہونے والے جو چیٹنگ اور فراڈ کے کیسز ہیں وہ تو ہم رپورٹ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہم جس کیس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے قازقستان سے آنے والے 2 تاجروں کو کراچی میں جو ہے وہ چیٹ کیا گیا، فراڈ کیا گیا اور 3 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بینک کے ذریعے جو ہے وہ فیک کمپنیز دکھا کر اور فیک آفیسز دکھا کر ان سے لوٹ لی گئی۔ اس حوالے سے جو ہے انہوں نے جو 2 تاجر ہیں قازقستان کے، میراث اور بخت جان، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاک قازقستان بزنس کونسل کے چیئرمین محمود الحسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود الحسن آوان صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آ کر انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں اور کراچی میں، لیکن یہاں کچھ الٹا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہمیں۔ تو محمود الحسن صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا واقعہ ہے اور کیا ماجرا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، کون سا چیٹنگ اور فراڈ کا اتنا بڑا کیس سامنے آ گیا اور وہ بھی غیر ملکیوں کے ساتھ؟ تو یہ لوگ جون میں آئے ہوئے تھے، یہ خود اپنے طور پہ لگے رہے۔ انہوں نے ایک FIR بھی کٹوائی، بگ ڈریگن نام کی کوئی کمپنی ہے، اس نے $25,000 ان سے ایڈوانس میں لیا کہ ہم چکن فیٹ چائنا کو ایکسپورٹ کریں گے۔ تو انہوں نے ان کو ایڈوانس دے دیا، اور اس میں کوئی ایک جنید برادر کا ایک لیٹر بھی یہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ جو اس نے گارنٹی دی بگ ڈریگن جو ہے وہ اسکین کرے گا اپنے ڈاکومنٹ، ان کو BL وغیرہ دے گا، اور یہ لوگ اسکین کے بعد باقی 50% دے دیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ $50,000 کی ڈیل تھی جس میں سے 25,000 انہوں نے لے لیے، اور وہ بھی انہوں نے مجھے جو ایک رسید دکھائی ہے وہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے TT کروائی ہے الائٹ بینک میں، کوئی بگ ڈریگن کا گلستان میں جوہر یا گلشن اقبال میں برانچ ہے، تو وہاں پہ وہ پیسے آئے
हैं। ये बेचारों को उन्होंने कोई फैक्ट्री भी डाली, एक दिखाई थी जिसमें उनसे पैसे ले लिए। उसके बाद FIR भी एक हुई, लेकिन उस FIR में भी कुछ नहीं हुआ। वो आपको पता है जो हमारा तफ्तीश का तरीका है वो। लेकिन मेकन फूड वाले आज भी इनके साथ टेलीफोन पे राब्ते में हैं मुख्तलिफ लोग। लेकिन बात फिर वो ये है जी कि अगर कराची चैम्बर में भी रजिस्टर्ड हैं और FBR को टैक्स भी देते हैं, NTN भी है, तो फिर इस तरह के फ्रॉड क्यों करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चिकन फीट या चिकन पॉ है वो हम चाइना को डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो मुझे तो ये 100% फ्रॉड लगता है कि उन्होंने चिकन पॉ चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए इनसे पैसे लिए हैं, वो तो हम भेज ही नहीं सकते क्योंकि चाइना अलाउ ही नहीं करता हमें। महमूदुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि ये दोनों जो काज़ाकिस्तान के ताजर हैं ये बेचारे कराची शहर में आके लुट गए। इनको फेक फैक्ट्रीज दिखाई गई, फेक ऑफिसेज दिखाए गए और जब अमाउंट उनको मौसूल हो गया, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, तकरीबन $1,15,000 जो कि पाकिस्तानी जो है 3 करोड़ 10 लाख रुपए से ज़ायद की रकम बनती है, वो जब लुट चुकी है इनकी, उसके बाद अब ये हमारे कराची में, हमारे मुल्क में इंसाफ के लिए दरबदर घूम रहे हैं। तो इसमें आला हुक्काम से इन्होंने भी अपील की है कि आला हुक्काम इसमें आगे आए, FIA में इंटरेस्ट ले और जो हमारी पुलिस है वो इसमें इंटरेस्ट ले, तो इनका जो नुकसान है उसको पूरा किया जा सकता है। जी। होलसेल ग्रोसर्स ने कमिश्नर कराची हसन नकवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि कमिश्नर से मुलाकात के लिए आए मगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। कमिश्नर के पास वक्त नहीं तो अब हमारे पास भी टाइम नहीं। काबिश मेमन से तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल देखिए, कमिश्नर कराची हसन नकवी ने दालों और चावलों का नया सरकारी निर्खनामा जारी किया है जिसको होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने मानने से इनकार कर दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम इस वक्त कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है, कमिश्नर कराची से मुलाकात के लिए आए थे, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रऊफ भाई बताइएगा, तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं आप लोगों के, क्या कमिश्नर ने आपसे मुलाकात की? देखिए, हमने 12 कहा कि मुलाकात कर लें और DC साहब ने कहा था कि मिलते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलवा सके। अब ऐसा है कि बादशाह है और ब्यूरोक्रेट भी हम में से होते हैं। हम ताजिरी चलाते हैं पूरा मुल्क, और ताजिरों को ऐसे अंदाज में है कि जी शनिचर को मिलेंगे, सैटरडे को मिलेंगे। ये क्या लम्हा फिक्री है? ये क्या आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्या वज़ीर आला सिंध इसका नोटिस ना लें? क्या हमें स्टेक होल्डरों को बुलाना ही पसंद नहीं करते? जो कराची की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है उसकी नुमाइंदगी भी नहीं। आटा, चावल, चीनी, आप देखें आटे पे रेट मुकर्रर नहीं है, चीनी पे रेट मुकर्रर नहीं है। बताएं ये किस पे इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं? मैं हसन नकवी साहब की जो शदीद अल्फाज में मैं बोलूँगा कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो ये ताजिर बिरादरी के पास भी टाइम नहीं है। फिर ताजिर बिरादरी को बुलाना तो आप पसंद कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी हम हुज्जत की हमारी पूरी कि जाना चाहिए, चलो कमिश्नर हैं, हमारे लिए इज्जत का मकाम है, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ रद्द कर दिया कि हम सैटरडे को मिलते हैं। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि उनका इस्तीफा बनता है। फिर जब ताजिर बिरादरी जब उनके साथ नहीं है, बेसिक क्या होती है, नेसेसरी आटा, चावल, दालें, वही है ना जो खुराक है, उसके लिए तो हम आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते। खामोश करा दिया जाएगा तो ऐसे खामोशी नहीं होगी। मैं फिलफौर मुतालबा करता हूँ कि हसन नकवी साहब इस्तीफा दें, फिर नहीं तो। बिल्कुल देंगे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद थे, कहते हैं कि वो कमिश्नर ऑफिस आए थे कमिश्नर कराची हसन नकवी से मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। वो कहते हैं कि जो सरकारी नेकनामा जारी किया उनको शदीद अल्फाज में उन्होंने उनकी मजम्मत भी की, क्योंकि मुशावरत नहीं की गई स्टेक होल्डर से। साथ ही साथ उन्होंने कमिश्नर कराची हसन नकवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा भी कर दिया है। जी। फंक्शनल लीग लेबर विंग ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में फंक्शनल लीग लेबर विंग के वफद ने चेयरमैन चनेसर टाउन से मुलाकात की है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, लेबर विंग फंक्शनल लीग ने जो बल्दियाती मुलाजमीन हैं उनके हुकूक की जद्दोजहद का दायरा जो है वो वसी करना शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी जो है वो एंट्री आज हुई है और यहाँ पर चनेसर टाउन में जो है टाउन चेयरमैन फरहान गनी से इनके वफ़द की मुलाकात हुई है, मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई है। वली वारसी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फंक्शनल लीग लेबर विंग के सदर हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, आज आपकी मुलाकात हुई है टाउन चेयरमैन से, क्या मामला जो है ज़ेर बहस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज टाउन चेयरमैन फरहान गनी साहब से बहुत हौसला अफजा मुलाकात रही। इसमें मुलाजमीन के एरियर्स
اور میڈیکل اور کچھ دیگر مسائل تھے ملازمین کے، اس پر بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں یہ امید دلائی ہے، بلکہ یہ یقین دلوایا ہے کہ یہ تمام مسائل میں ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا۔ اور اس سے ہم نے اپنے ذمہ دار عمران بھائی سے ملاقات کروائی، میرے ساتھ سینئر نائب صدر نجم رضوی صاحب موجود تھے اور عمران بھائی سے ہم نے ملاقات کروائی۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کی ذمہ دار ہیں وہ ہم سے رابطے میں رہیں، ملازمین کا جو بھی جائز مسئلہ ہوگا فرحان غنی اس کو حل کرے گا۔ عمران صاحب، آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے فنکشنل لیگ لیبر ونگ کی جانب سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر کی، یہ مجھے بتائیے گا بنیادی مسائل یہاں پر کیا کیا ہیں اور کس کے لیے آپ آگے جدوجہد کریں گے؟ دیکھیں، بنیادی مسائل جو ہیں ہمارے یہاں پہ میڈیکل کے حوالے سے تھی، ہماری جب کٹوتیاں ہو رہی تھیں، پرموشنز کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، جس پر ہمارے کو ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی صاحب نے بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ بالکل، فنکشنل لیگ لیبر ونگ کی جو حکمت عملی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ملازمین کی فلاح ہو، ان کی بقا ہو، اور اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے اور جو یہاں کے ذمہ داران ہیں فنکشنل لیگ لیبر ونگ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی حوصلہ افزا یہ ملاقات رہی ہے اور امید یہ ہے کہ ملازمین کے مسائل حل کرنے میں اس ملاقات کے بعد مدد ملے گی۔ جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کے الیکٹرک کے سی ای او کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین نثار کے مطابق کے الیکٹرک پر سندھ حکومت کے 29 ارب 23 کروڑ روپے واجب الادا ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں آج اس جمالی سے جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیں، سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت ہوا، جس میں پی ایس سی کے ارکان سعدیہ جاوید، قاسم سراج سمرو اور دیگر بھی تھے۔ آج بنیادی طور پہ پاور کمپنیوں کے حوالے سے اجلاس تھا اور تینوں پاور کمپنیاں یعنی کے الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کے چیف ایگزیکٹو افسران کو بلایا گیا تھا۔ اس میں ہیسکو کے سی او تو موجود تھے، لیکن سیپکو اور کے الیکٹرک کے نمائندہ افسران شریک ہوئے تھے۔ کے الیکٹرک کے سی او کی عدم شرکت پر پی اے سی نے برہمی کا اظہار کیا، اور چونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے، کے الیکٹرک کی جانب سندھ حکومت کے واجبات ہیں، یہ واجبات معمولی واجبات نہیں ہیں، اور یہ بتایا گیا یہ کوئی 29 ارب 23 کروڑ روپے کا معاملہ ہے۔ 29 ارب 23 کروڑ جو ڈیوٹی کے مد میں کے الیکٹرک کی جانب واجب الادا ہیں، اور یہ رقم 2015 سے کے الیکٹرک ادا نہیں کر رہی۔ جو ہر ماہ ڈیوٹی کی رقم ادا کرنی ہے، الیکٹرک ڈیوٹی کی، وہ ادا نہیں کر رہی۔ اس وجہ سے یہ رقم اب 29 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جس پہ اس اجلاس میں کے الیکٹرک کی جو مانیٹرنگ، آپریٹنگ اور کمیونیکیشن اور مارکیٹنگ افسر تھی سعدیہ دادا، انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ کے الیکٹرک اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتی، چونکہ یہ بہت پرانا معاملہ ہے اور واٹر بورڈ کی جانب کے الیکٹرک کی بقایا جات ہیں۔ جب تک سندھ حکومت واٹر بورڈ کی بقایا جات ادا نہیں کرتی، کے الیکٹرک یہ رقم ادا نہیں کر سکتی، جس پہ پی ایس سی کے چیئرمین نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے حال ہی میں ایک خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ کے الیکٹرک سے یہ رقم وصول کی جائے۔ کے الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کے چیف ایگزیکٹو افسران کو دوبارہ بلایا گیا ہے۔ یہاں پر میڈیا کے ساتھ کے الیکٹرک کی مارکیٹنگ افسر سعدیہ دادا اور پی ایس سی کے چیئرمین نثار احمد کھوڑو نے جو گفتگو کی ہے، اس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ کے الیکٹرک نے کہا کہ کے الیکٹرک کی جو نمائندہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، رقم جو ہے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جبکہ نثار احمد کھوڑو نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کو یہ واجب الادا رقم دینی پڑے گی۔ تو آئندہ 10 روز میں پھر اجلاس ہوگا اور پھر اس مسئلے پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا۔ جی، اور اب بات کریں گے پی آئی اے کی خریداری کے لیے 1 اکتوبر 2024 کو بیڈنگ ہوگی۔ چیئرمین عارف حبیب گروپ کا اعلان۔ عارف حبیب بولے، پی آئی اے خریدنے والا اسے 3 برس تک فروخت نہیں کر سکتا۔ دلچسپی رکھنے والے خریداروں کی خواہش ہے کہ وہ 75% شیئر کریں اور شیئر خریدیں۔ نئے خریدار کو پی آئی اے کے بیڑے میں 20 طیارے شامل کرنا ہوں گے۔
सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और सिंध इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त का मकसद सूबे में रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। जी हाँ, सूबाई वज़ीर बराए सनत और तजारत के दफ्तर में हुई तकरीब में याददाश्त पर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के MD सरवत फ़हीम और सिंध इंटरप्राइजेज़ डेवलपमेंट फ़ंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खिज़र परवेज़ ने दस्तखत किए हैं। इस मौके पर जाम इकरामुल्लाह धारेजो, सेक्रेटरी सनत और तजारत मोहम्मद यासीन शर बलोच, MD साइड गज़नफ़र अली कादरी, राजा खुरम शहजाद उमर, नूर अहमद समो और रफ़ीक अहमद बरड़ो भी मौजूद थे। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त से छोटी सनतों के फ़रोग़ में मदद मिलेगी।